جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو جنہوں نے وہاں ساتھ نہیں پایا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خاندان رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے وفا کرنی ہے کم از کم انہیں تو اپنی گھٹن کا نشانہ نہ بنائیں۔ جو درود پڑھنے والے ہیں ان کی زبانیں سفید، جو نہیں پڑھتے ان کی زبانیں سیاہ۔ اور ذرا سوچیے جو درود پر اعتراض کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا درود و سلام کے شوق کے متعلق، درود کی عظمت کے متعلق، اور جناب صدیق اکبر کی درود سے رغبت کے متعلق اور شوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے شدید پیاس لگی ہو اور ایک طرف ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہو اور دوسری طرف محبوب پر درود و سلام ہو تو فرمایا میں پانی پر درود و سلام کا انتخاب کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجیحات کا فرق، لوگوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کا ریپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر درود میں وہ تاثیر ہے۔ آج تو ویسے ہی جمعہ مبارک ہے، ویسے تو محبوب خود سماعت فرماتے ہیں، حضور خود سنتے ہیں، لیکن فرشتے حضور کی اعزاز کے لیے پورے 6 دن ہمارے درود حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ جانتا سب کچھ ہے، مگر اس نے ہماری نیکیاں اور ہماری معصیتیں لکھنے کے لیے کرام کاتبین کو بٹھا رکھا ہے، وغیرہ وہ خود بھی جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی محبوب کریم علیہ السلام خود بھی درود و سلام سنتے ہیں، بلکہ مسلم شریف میں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ سرکار کا فرمان ہے، صرف درود و سلام نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے میں اس کا چہرہ بھی جانتا ہوں، اور جس نے میرے کلمے سے انکار کرنا ہے میں محمد اس منکر کا چہرہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، جو ماں کے پیٹوں میں نہیں ہے، ابھی باپ کے سلبوں میں نہیں ہے، ابھی عالم ارواح میں، ابھی عالم ارواح میں ہے، سرکار فرماتے قیامت تک جو مومن آئے گا میں اسے بھی چہرے سے پہچانتا ہوں، جو بے ایمان آئے گا میں اسے بھی چہروں سے سرکار فرماتے میں پہچانتا ہوں۔ تو جو لوگ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، سرکار کی شناخت اور پہچان ان کے متعلق اتنی پختہ ہے، اور جس نے اپنی زبان سے حضور پر درود و سلام پڑھ دیا، سرکار فرماتے ہیں میں تیرا نام بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، تیرے شہر کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ سنت صدیقی پہ عمل کرنا ہے یا سنت مولوی پہ عمل کرنا ہے۔ جو درود پہ شوق رکھتے ہیں اس طرف جانا ہے، یہ جو درود پر اعتراض اور سوال اٹھاتے ہیں اس طرف جانا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ سمجھے جنت کا راستہ۔ ایک بات میں اس پر آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ محبوب تشریف فرما تھے اور ایک شکاری وہ ہرن کا شکار کر کے پکڑ کے لا رہا تھا، تو جیسے ہی وہ محبوب کے قریب سے گزرنے لگے اس ہرن کو
اللہ کے رسول کی خوشبو آئی. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے اس نے اپنی بولی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے ذرا بولنے کی طاقت کو عطا فرما, مجھے ذرا بولنے کی توفیق کو عطا فرما, میں تیرے نبی سے کلام تو کروں. اللہ نے بولنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائی. اب وہ ہرنی حضور کو پکار کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول, اس نے مجھے شکار کیا ہے شکاری میں اور مجھے پکڑ کر لے جا رہا ہے. حضور میرے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں, اگر آپ مجھے اس شکاری سے تھوڑے وقت کی مہلت لے کر دے دیں تو میں حضور جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں. سبحان اللہ. یہ ایسی ہے جیسے کمان سے نکلا تیر واپس آتا. حضور مجھے مہلت لے کر دے دیں, میں جاتی ہوں بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور واپس آ جاؤں. سرکار نے فرمایا اس بات کی کیا گارنٹی ہے, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر تجھے میں چھڑواتا ہوں آزاد کرتا ہوں تو تو جا کر بچوں کو دودھ پلا کر واپس بھی آ جائے گی, اس بات کی کیا ضمانت. تو وہ ہرنی کہنے لگی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کی ویسے ہی لعنت ہو جیسے آپ پر درود نہ پڑھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. ایک ہے رحمت, ایک ہے لعنت. رحمت کیا ہے؟ اللہ کی قربت. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت سے دوری. حضور اگر میں نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کی ایسے ہی لعنت ہو, یعنی میں اللہ کی رحمت سے ایسے ہی دور ہو جاؤں جیسے وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ میرے نبی جو آپ پر درود نہیں پڑھتا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گئی اور جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس بھی آئی. اور جب واپس آئی تو صرف اکیلی ہی واپس نہیں آئی بلکہ ہرنی بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچی, ساتھ اپنے بچے بھی لے کر آئی, اور جیسے ہی سرکار کی خدمت میں پہنچی جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں